اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ نقل ہے کہ اللہ نے تو شروع میں یہ طے کر دیا تھا کہ آدم کی مسلم اولاد جنت میں اور نافرمان اولاد جہنم میں جائے گی، اور اگر سب اولاد جنت میں پیدا ہوتی تو جہنم کیسے بھری جاتی؟ اس لیے جنت سے ان کے نکالے جانے کی وجہ گیہوں کا پودا بنا، تاکہ دوست اور دشمن میں فرق کیا جا سکے اور کسوٹی پر کس کر کھرے کھوٹے کی پہچان کی جا سکے۔ قرآن کی تفسیر لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے گیہوں کے تھوڑے پھل کھائے اور ان کی تاکید سے حضرت آدم نے بھی کچھ کھائے تو گیہوں کے کھانے کا اثر ابھی باقی تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوا تھا کہ ان کے جسم پر سے جنت کا کپڑا گر پڑا اور جسم ننگا ہو گیا۔ مجبور ہو کر اپنی شرمگاہ ڈھالنے کا کام انجیر کے پتوں سے لیا۔ پوچھا گیا، اے آدم، تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے خدا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے حکموں پر نہ چلے۔ اس منع کیے گئے پودے سے کھا لیا۔ پھر آدم نے بہت بے قرار ہو کر اپنی عرض کیا کہ الہی، سانپ اور مور جو جنت کے امانت دار ہے، ان کے بہکانے اور قسم کھانے سے یہ غلطی ہو گئی۔ روایت ہے کہ سانپ کی شکل ایسی پاکیزہ اور خوبصورت تھی کہ کوئی جانور جنت میں ایسا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی وجہ سے اس کی صورت کو بگاڑ دیا۔ اس کی غذا مٹی دھول بنی اور پیٹ و سینے کے بل زمین کو رگڑنے اور چھلنے والا بنا دیا۔ حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو یہ سزا ملی کہ انہیں جننے کا درد ملا، حیض کی گندگی ملی، خاوندوں کے حکم میں رہنا نصیب ہوا، تابع داری کرنا فرض ٹھہرا، پھر دونوں جدا کر دیے گئے۔ ان دونوں کے گناہوں کو مشہور کر دیا گیا۔ ان کی قسمت میں رنج و دکھ، محنت و مشقت اٹھانا لکھ دیا گیا۔ مور کو بھی سزا دی گئی، اس کی شکل بدل گئی، چنانچہ پاؤں تو اس کے بدصورتی میں کہاوت ہے۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ دونوں جنت سے زمین کی طرف نکل جاؤ اور آپس میں تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پس آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور جنت سے دنیا میں بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم سنسار دویپ میں، حوا جدہ میں، شیطان سستان میں، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اترے، اور قیامت تک ابلیس اور آدم کی اولاد میں دشمنی چلتی رہے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے 40 دن تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی کا جو غم تھا وہ الگ۔ اس طرح 300 برس گزار دیے، روتے رہے، معافی کی دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، انہوں نے آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کا طریقہ بتایا۔ جب حضرت آدم نے باقاعدہ معافی مانگی تو حضرت جبریل آئے، انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جرم معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت بہت خوش ہوئے، سکھ چین نصیب ہوا۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق 3 روزے 13ویں، 14ویں، 15ویں کے رکھے تو ان کا جسم جو گناہوں کی مصیبت اور رنج دکھ سے کالا پڑ گیا تھا، ان روزوں کی حرکت سے صاف اور روشن ہو گیا۔ فائدہ: دعا اور روزوں کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا گناہ اس دعا کی برکت سے معاف کیا اور 3 روزوں کے اثر سے ان کے مبارک جسم کو روشن کیا، تو اگر آدم کی اولاد اس دعا کو مانگے گی اور 3 روزوں کو ہر مہینے میں عادت رکھے گی تو امید ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح اس کا دل تو جو گناہوں کی مصیبت سے سیاہ پڑ رہا تھا، روشن اور پاک صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد آدم کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی نیو رکھے۔ حضرت آدم نے جبریل کے شکایت کے مطابق فرشتوں کی مدد سے کعبہ کی بنیاد رکھی، اور حضرت اسود کو جسے وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، کعبے میں ایک طرف کو جمایا۔ کعبہ کی عمارت پورا کر لینے کے بعد جبریل نے حضرت طواف کا طریقہ بتلایا۔